آپ یہ مال پاکستان میں تیار کریں اور قطر، کویت اور سعودی، کیونکہ پاکستان کا جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں $2 ارب کا ایگریمنٹ ہے، جس میں سے ابھی تک 3 سالوں کے اندر $40 کروڑ کا ایکسپورٹ نہیں ہم کر سکے۔ پچھلے فلاگ میں ہمیں تقریباً 84 بچوں میں سے 12 لاکھ روپے نیٹ انکم ہوئی تھی۔ مال آپ کا ادھر ذبح ہو جائے گا، آپ کو پیسے اس کے فوری مل جائیں گے۔ نیا بزنس آئیڈیا لے کے آئے ہیں، اس میں صرف 3 اہم باتیں ہیں، اگر آپ نے وہ جان لی تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ پیسہ ہے، آپ کی فارمنگ کامیاب ہے، آپ جتنا چاہیں کما سکتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو کی بات کی جائے تو اس وقت تک بھی پاکستان سے اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی۔ جو بھائی کر رہے ہیں ان سے لائیو آپ کی گفتگو کرواتے ہیں، آپ کیسے کما سکتے ہیں، کیسے لگا سکتے ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں اور کہاں سیل کیا جاتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، آپ سنائیں سر؟ الحمدللہ۔ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا نام بتائیں جناب۔ میرا نام چودھری توصیف مختار۔ اور رہائش کہاں ہے آپ کی؟ میرا تعلق پاک پتن کے ساتھ گاؤں ہے، عارف والا روڈ پہ 32 SP تابر، ادھر سے ہمارا تعلق ہے۔ صحیح۔ اور یہ بچڑا فارم بنائے کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ بچڑا فارم بنائے کو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا۔ صحیح ہو گیا۔ یہ کہاں سے آپ خرید کے لاتے ہیں؟ یہ پہلے تو ہم زیادہ ملتان منڈی سے پرچیزنگ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر ہم لوڈن منڈی، بہاولپور منڈی بھی جاتے ہیں اور اپنا مال وہاں سے پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اس فارمنگ میں جیسا کہ 3 اہم پوائنٹ ہوتے ہیں، جی جی، ایک دفعہ تو یہ بتا دیں کہ سب سے پہلے ان بھائیوں کو کہ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا مال ہے کہاں سیل کیا جاتا ہے، اور سیل کرنے میں وپاریوں کو دیا جاتا ہے، منڈیوں میں لے جایا جاتا ہے، کھجر خواری تو نہیں ہوتی، آپ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کام کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نا، وہ آپ کو ہے ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ سلاٹر ہاؤس یا کسی فیکٹری میں آپ سیل کر دیتے ہیں گوشت کے لیے، اور آپ کو ایک ہی دفعہ میں اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، لہذا اس کی سیل کا تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ ہینڈ بائی ہینڈ اماؤنٹ ہے اس کی، اور جب چاہیں آپ کو گیڑے شیڑے تو نہیں دیتے وپاریوں کی طرح، منڈیوں کی طرح؟ فیکٹریز ہے نا سلاٹر ہاؤس، وہ کرتے میٹ کو ایکسپورٹ، ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ ہر بندہ آپ کا یہ کام سٹارٹ کر لینا تو ان کی میٹ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس کام کی ویلیو کم نہیں ہوگی کسی بھی طرح۔ اور ابھی اس وقت کتنے جانور ہیں آپ کے فارم میں؟ اس وقت 113 جانور موجود ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ فارمنگ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس اپنی زمینیں ہوں، تو سبز چارے کے بغیر بھی اور اپنی زمین نہ بھی ہو تب بھی یہ فارمنگ ممکن ہے؟ اس کام کے لیے سبز چارے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، اور جو بہت زیادہ زمین، جہاں تک بہت زیادہ زمینوں کی بات ہے، وہ بھی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے تقریباً 113 بچے رکھے ہوئے ہیں، یہ تقریباً 25 مرلے جگہ ہے، اس کی باؤنڈری جو ہے صحیح ہے، یہ 25 مرلے جگہ کے اندر بچے رہ رہے ہیں، لہٰذا کہ بہت زیادہ جگہ نہیں چاہیے اس کام کے لیے۔ مطلب کہ نہ سبز چارہ چاہیے، نہ منڈیوں کی کھپت ہے، نہ وپاریوں کے چکر ہیں، ایک ہی دفعہ آپ نے سیل کرنے اور پیسے جا کے گھر آ جانا ہے۔ جس بندے کے پاس 2 کنال جگہ ہے وہ 120 بچے کی کامیاب فارمنگ کر سکتا ہے۔ زبردست، چاہے شہر میں رہ رہا ہے، کسی بھی جگہ پہ 2 کنال جگہ۔ اوورآل اس میں آپ کی ایوریج کیا ہوتی ہے ویٹ کے والے سے؟ لائیو ویٹ زندہ کتنا ہو آپ جس کو پرچیز کرتے ہیں، اور پرچیزنگ میں غلطیاں کیا کیا ہیں جس سے فارمنگ کو نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو ہم 200 kg لائیو ویٹ سے کم والا جانور نہیں خریدتے بالکل بھی۔ نمبر 2، اس میں ہم نے دیسی مال بھی نہیں خریدنا ہوتا، اور جو پیور ولایتی ہے وہ بھی نہیں خریدنا ہوتا، ہم نے کراس بریڈ کی طرف جانا ہوتا ہے، کیونکہ جو میٹ کی پرسنٹیج ہے جب آپ سلاٹرنگ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے زیادہ میٹ کی پرسنٹیج کراس بریڈ کی آتی ہے۔ نمبر 2، جو کراس بریڈ ہے وہ آپ کو پرچیزنگ میں بھی کوئی 2-3 ہزار روپے کم سستی مل جاتی ہے۔ ہاں بالکل، مناسب مل جاتی ہے، مناسب ریٹ میں مل جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کو 200 kg ویٹ سے لائیو ویٹ سے کم والا جانور خریدتے ہی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اس سے کم اگر خرید لیا جائے، کئی بھائی تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چھوٹا خریدیں گے تو تھوڑے پیسوں میں زیادہ جانور خرید لیں گے، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، کم ویٹ والا جانور اس طرح آپ پرفارم نہیں کر سکتا، جو 3 منتھ پلان ہے نا آپ کا، اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا، اس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں 3 منتھ پلان کی۔ مطلب کہ آپ نے اس وقت خریدنا جب وہ اڈلٹ ہو اور بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی فل کنڈیشن میں ہو۔ اچھا، اور دوسری چیز ہے کہ آپ کا ان کو پالنا، سردی میں کیسے پالا جاتا ہے ان کو، اور گرمی میں کیسا پالا جاتا ہے؟ سردی کا یہ بزنس ہے یا گرمی کا یا اوورآل؟ یہ اوورآل پورے سال کا بزنس ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ سال میں تقریباً 3 دفعہ سے زیادہ فلاگ گزر جاتے ہیں آپ کے ایک ہی جگہ پہ۔ صحیح ہے۔ اور اس سردی گرمی بہت زیادہ اس کو متاثر نہیں کرتی، کچھ 10% تک فرق ہوتا ہے۔ فل جب سردی آتی ہے
یہ جب بہت زیادہ گرمی آتی ہے تو تب کچھ 10-5-7% تک فرق پڑتا ہے گروتھ میں، لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا آپ کو، مطلب سارا سال ہی کیا جا سکتا ہے؟ جی. اچھا، گرمی اور سردی کا فیڈ پلان آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا کیا کھلاتے ہیں؟ سبز چارہ تو مائنس کر دیا آپ نے سب سے پہلے، اب اس کے علاوہ آپ کا ڈیلی پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گرمی اور سردی میں اس کی فیڈ کا بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. ان کو سب سے پہلے ہم توڑی ڈالتے ہیں، اور مکئی کا سائلج ہر پورے پنجاب میں، پاکستان میں اویلیبل ہوتا ہے، وہ ہم استعمال کرواتے ہیں. 7 کمپنیوں کی فیڈز ہوتی ہیں، ونڈا جسے کہتے ہیں، وہ استعمال کروایا جاتا ہے. نہ سبز چارے کی ٹینشن ہے اس کام میں، آپ کے پاس تینوں چیزیں پڑی ہیں، آپ کے ملازم وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کا سال چلتا رہتا ہے. بھائی صرف کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہیں جو آپ نے خوراک ڈالنی ہے وہ جب آپ پرچیز کر کے لاتے ہیں 200 kg جانور کو وزن میں کتنی خوراک دیتے ہیں، اور ونڈا کتنا ڈالتے ہیں، اور سائلج کتنا، اور پھر کیسے ان کو 3 ماہ تک، اور آخری منتھ اس کی تعداد، اس کا ویٹ کتنا ہو جاتا ہے ایوریج میں؟ دیکھیں ہم آتے سال جانور کو ½ کلو ونڈا سٹارٹ کرتے ہیں، ½ کلو صبح، ½ کلو شام. تیسرے دن ہم اس ونڈے کو 1 کلو کر دیتے ہیں، 1 کلو صبح، 1 کلو شام. 15 دن کے بعد اس کو 1.5 کلو صبح، 1.5 کلو شام کر دیتے ہیں. اور اگلے سیکنڈ منتھ میں ہم 2 کلو کرتے ہیں، اور تھرڈ منتھ میں 2.5 کلو صبح، 2.5 کلو شام کر دیتے ہیں. مطلب کہ 5 کلو ڈیلی ونڈا، یہ تیسرے منتھ میں. جی. اب بہت سے لوگ اس بات سے ڈس ایگری کریں گے کہ اتنا زیادہ ونڈا ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا، گرمی ہو جائے گی، تو گروتھ نہیں ہوگی جانوروں کی. ہم نے سارے تجربے کیے ہیں، تقریباً 4 توڑے کھلانے سے شروع کیا کام، جس میں ہم 1 کلو اور 1.5 کلو ونڈا ڈالتے تھے. اس کی وہ گروتھ ہی نہیں آتی. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پیسے نہیں بچتے، یہ فارمنگ فلاپ ہے، پچھلے جو فلاپ اس میں ہم نے ایسا کیا کہ 8 توڑے تقریباً کھلائے تھے، لیکن اور میٹ کی ایوریج بہت زیادہ زبردست آئی ہے. ٹوٹل آپ کے فی جانور کا خرچہ 3 ماہ کا 30,000 کے قریب پہنچ جاتا ہے. 29,000 ہم لاسٹ ٹائم کر چکے ہیں، اور جس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، پہلے سے کافی بہتر ہے. اچھا، اب انسپریشن کے لیے آپ بتائیں، سب سے پہلا فارم جب آپ نے سب سے پہلا فلاگ ڈالا تھا وہ کتنے بچڑوں کا تھا؟ ہم نے 33 بچڑوں سے کام شروع کیا تھا. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ فلاگ میں 45 ڈالے تھے، پھر 75 ڈالے تھے، پھر 84 لاسٹ ٹائم جو گئے ہیں، اور اب ہمیں تقریباً 113 ڈالے ہیں. جب ہم خریدتے تھے تو تقریباً 200 kg کا جو لائیو ویٹ کا جانور تھا وہ 40-42 ہزار روپے کا ملتا تھا. اور سیکنڈ ٹائم جب ہم نے پرچیزنگ کی تو وہی 205 کلو والا جانور ہمیں 47,000 کا ملا. تھرڈ ٹائم ہمیں ملا تھا 53,800 کا ایوریج فی جانور. جو ابھی لاسٹ فلاگ گیا وہ ہمارا تھا 62,800 روپے میں، اور جو اب جانور خریدنے ہیں یہ 64,500 روپے ایوریج میں خریدنے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جو 84 آپ نے جانور پچھلے فلاگ کے کٹوائے ہیں، جی آپ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد آپ کی کتنی؟ 12 لاکھ روپے ہمیں بچا تھا، تقریباً 14,000 روپے فی بچہ چھوڑ گیا تھا. 14,000 فی بچڑا. اچھا، اس وقت آپ کا یہ جو جانور ہے، کچھ تو اس میں بڑے ہیں غالباً، پچھلے فلاگز کے کھڑے ہیں، 2 ہم نے رکے ہوئے ہیں جو قربانی کے لیے ہیں. قربانی کے لیے. اور باقی ماندہ جو ہیں ان کو کتنے دن ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کتنا کون سا منتھ جا رہا ہے؟ ان کو ابھی 15 دن صرف ہوئے ہیں آئے کو، تو فرسٹ منتھ میں ان کی اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہوتی. صحیح ہے. تقریباً 18 دن کے بعد ان کی گروتھ ہمیں ویسے بھی سردی کا کافی سیزن چل رہا ہے، وہ تو سٹریس وغیرہ سے بچاتے ہیں، فیڈ اچھی استعمال کروا کے. لیکن اچھا، فارم پہ جو کاسٹ آپ کی فیڈ کے علاوہ اتنے جانوروں کو فیڈنگ کے لیے اور فارم کی صفائی کے لیے آپ نے ورکر کتنے رکھے ہوئے ہیں؟ فی الحال 2 ورکرز کام کر رہے ہیں جو 120 جانوروں کے لیے کافی ہیں. اور جو آپ نے بتائی ہے کہ پر بچڑا کاسٹ، اس میں سارے لیبر کاسٹ اور ساری اوور آل ساری کاسٹ اس میں مکس ہے؟ جی جو پرچیزنگ کی یا سیل کی؟ نہیں، ایک بچڑے کے تیار ہونے تک وہ اس کے اندر ہر چیز مکمل ہے، اس کے اندر اخراجات مکمل ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ نیو فارمرز کو وہ کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے فائنل ٹپس کون سی ہوں گی کہ وہ جن چیزوں سے وہ بچ کے اجتناب کر کے فارمنگ کر سکیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کتنے جانوروں سے پہلی دفعہ بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس کام میں ایک ہی تھوڑی سی مشکل ہے کہ یہ تھوڑا سا نا مہنگا ہو گیا ہے. جسے آپ کہنا پہلے جو بندہ 100 بچوں کا کام کر سکتا تھا اب وہ 60 سے 70 رکھ سکتا ہے، کیونکہ بچے بھی مہنگے ہو گئے ہیں، فیڈ بھی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن پروفٹ ہے اس میں. اگر ظاہری بات ہے آپ پھر میٹ کی مارکیٹ بھی مہنگی ہوگی. پہلے تقریباً 400-500 روپے گوشت کا ریٹ تھا، اب 600 روپے سے بھی اوپر چل رہا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھ گئی تھوڑی سی، لیکن پروفٹ مارجن آپ جا کے ایک یہ نا پہلے کئی بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ جب آپ جانور کا وزن کرواتے ہیں
تو وہ اسی طرح زندہ لائیو ویٹ اس کا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں یا کہ سری پائے اور جو اس کا فضلہ جات ہے اس کا ویٹ مائنس بھی کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم جب جانور تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے فیکٹری سے رابطہ ہے میرا، تو ان کو ویڈیو ان جانوروں کی بھیجتے ہیں، ان سے ہمارا ریٹ وغیرہ ڈن ہو جاتا ہے، کرایہ بھی وہ ہاف ہمیں دیتے ہیں، اور جو آپ کا ریٹ وغیرہ ڈن ہو گیا، میرا 605 روپے میں لاسٹ ٹائم گیا ہے اور 5000 روپے دوسری چمڑے وغیرہ کا، ہم نے جا کے پہنچ دینی ہے ان کو، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں گوشت کو کاٹ کے اور ہمیں گوشت کا وزن دینا ہے، جانوروں کو کاٹ کے گوشت کا وزن دینا ہے ہمیں، صحیح ہے، اس کے پیسے ملنے ہیں، ہم نے لائیو ویٹ پہ کبھی بھی نہیں دینے۔ صحیح ہے، زبردست۔ کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ کام کو دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے آپ نے ضرور ماشاءاللہ کہنا ہے۔ بھائی کے جو مال ہے، ان کا جو بزنس ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے، اس کے لیے آپ پر کمنٹ کرنا ماشاءاللہ کا ادھار ہے، جس کے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔